إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آج 22 شعبان لکھا ہوا ہے، لیکن اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے آج 23 شعبان 1427 ہجری بمطابق 16 ختم ہو چکی ہے. 12:20 ہو گئے ہیں. لہذا 17 ستمبر سن 2006 بروز ہفتہ بھی ختم ہو چکا ہے. بروز اتوار یہ شروع ہو چکا ہے. آج کے شہر کراچی کے کھوکھرا پار میں جماعت المسلمین کے مرکز کے مرکزی اجتماع میں ہم لوگ مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے، مختلف ملکوں سے یہاں پر جمع ہو کر بیٹھے ہیں. ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنے وقت کی قربانی دے کر یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ہم یہاں سے واپس جائیں اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو یہ ہماری محنت، ہماری تکلیف، ہم نے جو پیسہ خرچ کیا یہ سب رائے ہے. تو ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد حاصل کر کے جائیں. سونا تو ساری زندگی ہے. آرام کے لیے جو امیر محترم نے آپ کو سارا دن دے دیا، اگر پھر بھی آپ سوئیں تو یہ زیادہ اپنے لیے آپ کر رہے ہیں. تو اس بابرکت محفل میں امیر جماعت المسلمین، وہ جماعت المسلمین چاہے کسی شہر کی ہے،
چاہے کسی صوبے کی ہے، چاہے وہ پاکستان کی جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ ہندوستان کی جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کی جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ سری لنکا کی جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ میں جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ جرمنی میں جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ امریکہ میں جماعت المسلمین ہے، چاہے وہ برطانیہ میں جماعت المسلمین ہے، حتیٰ کہ زمین کے جس کونے میں بھی جماعت المسلمین ہے، اس ساری جماعت المسلمین کے امیر سید محترم محمد اشتیاق صاحب نے اس بابرکت محفل میں مجھ سے فرمایا کہ آپ ان آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، لیکن عبدالحمید شہزاد کوٹوالے کی زبان اس قابل کہاں کہ اس ہستی کی عظمت بیان کر سکے، لیکن جو رب کائنات نے توفیق دی پیارے پیغمبر کی عظمت میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ قبول فرمائے۔ امید ہے آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے، اور نظر آ گیا ہے تقریر شروع ہوتے ہی الحمدللہ سب ساتھی ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو رب کائنات نے سورہ والتین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے والتین کی، قسم ہے والزیتون کی، وطور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین بنایا، اس کو ایسا چہرہ دیا، ایسا حسین چہرہ بنایا کہ اس کے چہرے کو دیکھتے رہو، دیکھتے ہی رہو، آنکھیں بھرتی ہی نہیں۔ کیسا حسین، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھو، بار بار دیکھتے رہو، آنکھیں بھرتی ہی نہیں، دل بھرتا ہی نہیں۔ رب کائنات نے چار قسمیں کھا کر فرمایا میں نے اتنا حسین چہرہ بنایا، لیکن احسان نہیں چلایا، اس چہرے کو، اس انسان کو سمیع بصیر بنایا، سننے کے لیے کیسے پیارے پیارے خوبصورت کان بنا کر دیے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہے ہیں اور سننے کا کام بھی دے رہے ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا، بصیرہ بنایا، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے تو پیاری پیاری کیسی خوبصورت حسین آنکھیں دی، ایسی آنکھیں دی کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہی رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے ہی جاؤ، دل نہیں بھرتا، ایسی حسین آنکھیں دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ علامہ البیان، بیان کرنے کے لیے، بولنے کے لیے ایسی پیاری پیاری زبان دی، احسان نہیں جتلایا۔ پکڑنے کے لیے جو پیارے پیارے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ چلنے کے لیے جو پیارے پیارے پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ دکھ درد محسوس کرنے کے لیے سینے میں دل دیا، احسان نہیں جتلایا۔ سوچنے کے لیے دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ انسان بنانے کے بعد انسان کے رہنے کے لیے زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کے آرام کے لیے رات بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کے کام کار کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے دن بنا کر دیا، احسان نہیں جتلایا۔ روشنی کے لیے سورج بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ مہینوں کے حساب کتاب کے لیے چاند بنا کر دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک ایسی ہستی ہمیں عنایت فرمائی جس کا احسان جتلانے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اے ایمان والو میں نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تمہاری جنس میں سے تم میں رسول دیا۔ یہ رب نے احسان جتلایا، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ،
جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وہ یزکیہم، تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر تمہیں پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، فرقہ واریت کی بیماری سے پاک کرتا ہے، روحانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، جسمانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم جو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، جو پاک کرتا ہے، اس کی تعلیم تمہیں بھی دیتا ہے۔ اگر وقت آ جائے تو تمہیں بھی کام کرنا پڑے اس طریقے سے ان کو گناہوں سے، فرقہ واریت سے ایسے پاس کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس حکمت کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور اس حکمت کے ساتھ آپ نے جو ہے ان روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ان جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ان فرقہ واریت کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میرے رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، رب نے احسان جتلایا ایمان والا۔ اب جس ہستی کا احسان جتلایا اس کی ہر چیز عظمت والی، ہر چیز عظمت والی۔ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے نام سے، نام بھی عظمت والا، نام ایسی عظمت والا۔ میں نے کوشش کی، تاریخیں پڑھی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں مجھے اس نام کا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ نام مجھے کسی انسان کا نظر نہیں آیا۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مجھے کسی شخص کا یہ نام نظر نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مجھے کسی شخص کا یہ نام نظر نہیں آیا۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن مجھے کسی شخص کا یہ نام نظر نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کا نام ہی عظمت والا، پیارے پیغمبر کا نام ہی عظمت والا۔ کیوں عظمت والا؟ کلمے میں پیارے پیغمبر کا نام پڑھتے ہیں، کلمے میں پیارے پیغمبر کا نام، آذان میں پیارے پیغمبر کا نام، اقامت میں پیارے پیغمبر کا نام، نماز میں پیارے پیغمبر کا نام، درود میں پیارے پیغمبر کا نام، دعا میں پیارے پیغمبر کا نام ہے یا نہیں؟ ہر محفل میں پیارے پیغمبر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ہی عظمت والا، اتنی عظمت والا نام، اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے احسان کیا۔ اور پھر اس نام کا ذکر بھی عظمت والا، نام کا ذکر بھی عظمت والا۔ میں نہیں کہتا، اس نام کے ذکر کی بلندی، اس نام کے ذکر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے ان عظمت نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے پیغمبر میں نے آپ کے نام کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کسی ایک گاؤں میں بلند کیا، یا کسی ایک شہر میں بلند کیا، یا کسی ایک ملک میں بلند کیا، یا کسی زمین پر بلند کیا؟ نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، یہ وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی دعاؤں میں، جس کا ذکر ہوتا ہے مؤذن کی اذانوں میں۔ مؤذن روزانہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہتا ہے، 2 مرتبہ، 5 اذانوں میں 10 مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر آیا۔ اس طرح اگر دنیا کے اندر زمین پر کم از کم 1 کروڑ مسجدیں مان لی جائیں، صرف مثال کے طور پہ ہیں، بہت زیادہ مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیں دن میں 24 گھنٹے 1 کروڑ مسجدوں میں 10 کروڑ مرتبہ روزانہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جمیل فضاؤں میں اور زمینوں میں گونجتا ہے۔ کیا ایسی ہستی کوئی اور ہو سکتی ہے؟
جس کا اتنی کثیر تعداد میں جس کے نام کا ذکر ہوتا ہے کوئی نہیں ہو سکتی. پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی عظمت والا، پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی عظمت والا. اس کے علاوہ آپ نماز میں لیں، نماز کے اندر پانچوں نمازوں میں کم از کم 7 مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر آتا ہے. کتنی مرتبہ؟ یہ سبق لے رہے ہیں. جیسے بچے اسکول میں آ کر کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، وہ سبق پڑھ کے جاتے ہیں، سبق پکا کرتے ہیں، تو آپ بھی یہاں سیکھنے آئے ہیں، کچھ سیکھ کر جائیں، تعداد یاد کر کے جائیں. پانچوں نمازوں میں کم از کم 7 مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جمیل آتا ہے. اس طرح دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی اس وقت تعداد 100 کروڑ سے زیادہ ہے. اگر 1% بھی نمازی مان لیے جائیں تو 1 کروڑ نمازی ہیں تو زیادہ، تو 1 کروڑ نمازیوں کی زبان سے جب پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر نمازوں میں آتا ہے تو 60 کروڑ مرتبہ پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جمیل نمازیوں کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے. اور ایسے نہیں ایک وقت میں نہیں، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. کبھی ہم نے 9 بجے نماز پڑھ لی، کہیں پر اب نماز پڑھ رہے ہوں گے، کہیں پر اس کے بعد پڑھیں گے. 24 گھنٹے پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر جمیل چلتا رہتا ہے. نماز میں پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تقریروں میں، واعظوں میں، خطبات میں کتنی لاتعداد مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. پیارے پیغمبر کا نام کا ذکر بھی عظمت والا. اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ تو انسانوں کی زبانوں پر ہم نے گن لی. اس کے علاوہ فرشتوں کی دعاؤں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں گواہی دی رب کائنات نے قرآن مجید کے ذریعے. سورہ احزاب میں رب نے فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب کائنات نے خود گواہی دی، قرآن بنا کر نازل فرما دیا. میں خود پیارے پیغمبر کا نام لے کر اس کا ذکر کر کے اس کے سلام بھیجتا ہوں. رب کائنات نے خود فرمایا میں پیارے پیغمبر سے خود سلام بھیجتا ہوں. اور میرے لاتعداد فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہا کرو. کیا کوئی غلط سمجھنے والا یہ نہ سمجھ لے، کوئی ہم پر بہتان لگانے والا یہ بہتان نہ لگائے کہ جماعت مسلمین والے پیارے پیغمبر پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. لیکن میں کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس دور میں اگر کوئی پیارے پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ صرف جماعت مسلمین ہے. کیوں؟ صلاۃ و سلام بھی وہ قبول ہوگا جو اصلی ہوگا، جو نقلی اور جعلی ہو، بناوٹی ہو، رب کے یہاں قبول نہیں ہے. میں نہیں کہتا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا ومن احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے لیے میرا حکم نہ ہو، جس پر میری مہر نہ ہو، وہ میرے نزدیک رد ہے، وہ اللہ کے نزدیک رد کی ٹوکری میں جائے گا. اب دیکھنا ہے یہ کہ جو دوسرے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اس کے؟ اگر ہے تو کس حدیث میں ہے؟ کہیں پر نہیں ہے. تو جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی حدیث اٹھا لیں، جو بھی حدیث اٹھا لیں، تمام حدیث میں آپ کو ملے گا کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام ہے، صلاۃ ہو اور سلام ہو پیارے پیغمبر پر. یہ ہے اصلی صلاۃ و سلام
جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، جب پیارے پیغمبر کا نام آتا ہے تو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اتنے فرشتے، انسانوں کی تعداد کو ہم نے لگا دی 60 کروڑ 70 کروڑ اتنے کروڑ فرشتوں کی تعداد صحیح بخاری میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جب رات میں آسمان پر پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک گھر سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ پیارے پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو گھر جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں یہ کیا چیز ہے، کون سا گھر ہے؟ تو پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا حاضر بیت المعمور۔ پیارے پیغمبر، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے اس میں انسان نماز پڑھتے ہیں، زمین میں بیت اللہ ہے اس کا انسان طواف کرتے ہیں، یہ ساتویں آسمان پر اس کا نام بیت المعمور ہے، اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور فرمایا یصلی فیہ کل یوم 70 الف ملک، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں۔ اذا خرج، جب یہ 70,000 نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے ہیں، لم یعودوا الیہ، پھر قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اب بتائیں فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اتنے لاتعداد فرشتے پیارے پیغمبر کا نام کا ذکر لیتے ہیں، ذکر زمین کی تعداد میں ہوتا ہے، پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی، پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر بھی عظمت والا۔ اب آپ چلیں کون سی چیز بتاؤں، کون سی بتاؤں؟ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو وہاں ننھے منھے معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے رخساروں پر اپنے ہاتھ مبارک گھمائے اور ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ بچوں سے پیار، بچوں سے محبت کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ ان سنتوں پر عمل ہم بھی کرتے ہیں۔ راستے میں بچہ ملا، اس سے پیار کیا، محبت کی، رخساروں پر ہاتھ گھمایا، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ سنتیں کس نے ان پر عمل کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی اپنے ہاتھ مبارک گھمائے۔ جب میرے رخسار پر ہاتھ لگے تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک نہایت ہی ٹھنڈے اور اتنے خوشبودار، گویا کہ ابھی عطر فروش کے کنٹر سے نکالے، اتنی خوشبو ہاتھوں سے آ رہی تھی اور نہایت ہی ٹھنڈے۔ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک عظمت والے، صحیح بخاری سے مسلم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر نرم سے نرم چیزوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، حتیٰ کہ میں نے ریشم کو بھی چھوا، لیکن جب پیارے پیغمبر کی ہتھیلیوں کے ہاتھ گھماتا ہوں تو پیارے پیغمبر کی ہتھیلیاں مجھے ریشم سے بھی زیادہ نرم نظر آئی۔ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لے یہ نرم نرم ملائم ہاتھ، یہ خوشبو والے ہاتھ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب خود رب کائنات نے دلوا دیا، پریکٹیکل کروا کے بتا دیا، سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا۔ یہ عظمت والے ہاتھ طاقت والے بھی ہیں۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے کھودتے خندق میں ایک پتھر نکل آیا، ایک چٹان نکل آئی، تمام صحابہ نے زور لگا لیا، کسی سے بھی وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے۔
तमाम सहाबा परेशान होते हैं, आकर सोचते हैं कि ये हमसे काम नहीं हो रहा, ये प्यारे पैगंबर की खिदमत में अच्छे दरखास्त दे। सहाबा कराम प्यारे पैगंबर के पास आते हैं, ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदते खोदते उसमें एक चट्टान निकल आई है जो हमसे नहीं टूट रही। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अच्छा ये बात है तो चलो मैं देखता हूँ। इस हालत में कि 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था। कितने दिन से? 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था। हमें एक टाइम का नाश्ता न मिले हम परेशान हो जाते हैं। 3 दिन से खाने को कुछ न मिला था। भूख की वजह से सहाबा किराम पर पेटों पर पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर डबल पत्थर बंधे हुए थे। ऐसी हालत में, भूख की हालत में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नरम मुलायम और खुशबू वाले हाथों में उतार उठाई, अल्लाह का नाम लेकर उस पत्थर पर मारी। उतार का पत्थर पे लगना था और वो पत्थर बहते हुए रेत की तरह जर्रा जर्रा हो गया। प्यारे पैगंबर के हाथ मुबारक भी अजमत वाले, इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। सही बुखारी में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, सहाबा, अबू राफे दुश्मनाने इस्लाम का सरदार है, जो इस्लाम के खिलाफ बड़ी शरारतें कर रहा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में बड़ी मेहनत कर रहा है। कौन है जो उसको कत्ल करके है ना जहाज? कौन है जो उसको कत्ल करके आए? सहाबा निकलते हैं और उन्हें अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं। किस्सा मुख्तसर बयान करूंगा। अबू राफे के महल में जाते हैं, रात को छुप जाते हैं, फिर रात की अंधेरी रात में उनके कमरे में जाते हैं और उनको अबू राफे को अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल कर देते हैं, जहन्नम रसीद कर देते हैं। कत्ल करने के बाद दरवाजे खोलते हुए जब बाहर आते हैं, दीने पर पहुंचते हैं तो 4वीं रात की उन्होंने जमीन समझकर नीचे पांव रखा तो वो गिर गए। जैसे नीचे गिरे उनकी पिंडली टूट जाती है। पिंडली टूटती है तो टूट जाने दो, अमामा उतारते हैं, पिंडली पर बांध लेते हैं, पिंडली को मजबूत कर लेते हैं। कोई किसी को पुकार नहीं करते, कोई बावेला नहीं करते, बल्कि चुप कर बैठ जाते हैं। अभी नहीं जाऊंगा यहाँ से, सुबह को पक्की खबर लेकर जाऊंगा ये दुश्मन वाकई मरा है या जख्मी हुआ। छुप कर बैठ जाते हैं। सुबह होती है, ऐलान होता है महल में कि अबू राफे कत्ल हो चुका है। ये खुशी की खबर लेकर टूटी हुई टांग से दौड़ते हुए मदीना तैयबा में आते हैं और प्यारे पैगंबर को खुशखबरी सुनाते हैं, है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके दुश्मन को कत्ल कर डाला है, लेकिन मैं ऊपर से गिर गया और मेरी पिंडली भी टूट गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिंडली दिखाओ। अमामा खोला, पिंडली आगे कर दी गई। प्यारे पैगंबर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिंडली पर अपना हाथ मुबारक घुमाया। हाथ घुमाना था, पिंडली ऐसे ठीक हो गई गोया कि उसको चोट लगी ही नहीं थी। प्यारे पैगंबर के हाथ मुबारक भी, इसीलिए रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। प्यारे पैगंबर के हाथ मुबारक की अजमत वाले टूटी हुई पिंडली पर घूम जाए। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर स्क्रू लगाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, फिर भी तकलीफ रहती है। प्यारे पैगंबर के हाथ मुबारक घूम जाए, गोया कि वो टूटी ही नहीं, चोट ही नहीं। सही बुखारी नहीं। सुलह हुदैबिया का सफर, दौरान सफर तमाम सहाबा का पानी खत्म हो जाता है। सहाबा का पानी खत्म हो गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं। ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं रहा, वजू के लिए पानी नहीं रहा, सवाए इससे जो आपके लोटे में पानी। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अच्छा ये बात है। तो प्यारे पैगंबर ने अपना हाथ मुबारक लोटे के ऊपर रखा, अल्लाह से दुआ की,
نکلنے لگا. تمام صحابہ کرام نے وضو کیا, پانی سیر ہو کر پیا, اپنے برتن بھر دیے. پانی چل رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی. کتنی؟ 1500 تھی. ایک لوٹے میں سے سب نے اپنے برتن بھرے, پانی کیا, وضو کیا. کہتے ہیں 1500 تو بات ہی کوئی نہیں, پانی اتنا تھا اگر 1,00,000 ہوتے بھی تو پانی کم نہ ہوتا. پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے, اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. صحیح بات مسلم میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. ذرا رونق ہو جائے. لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. خیبر کا واقعہ, جنگ خیبر. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں ایسی ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں, اور ہم جماعت المسلمین والے بھی جس سے اللہ رسول محبت کرے تو ہم دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ہم سے زیادہ ان سے محبت نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی کو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے, جاؤ ان کو لے کر آؤ. بتایا گیا علی حاضر نہیں ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, حضرت علی کو لے کر آتے ہیں. پیارے پیغمبر کی خدمت میں جب حضرت علی جب پہنچ گئے تو پیارے پیغمبر سے پوچھا علی کیا بات ہے, غیر حاضر کیوں ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا اے پیارے پیغمبر میری آنکھیں دکھ رہی ہیں, آنکھوں میں تکلیف اتنی ہے جس کی وجہ سے میں غیر حاضر ہوں, یہ ابھی بھی دکھ رہی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیا. آنکھوں میں لعاب دہن مبارک کا ڈلنا تھا, آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ دکھی ہی نہیں تھی. پیارے پیغمبر کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. علی کی آنکھوں میں ڈلے تو دوا بن جائے, علی کی آنکھوں میں ڈلے تو دوا بن جائے, حضرت جابر کے کھانے میں ڈلے تو برکت بن جائے. صحیح بخاری میں ہی ہے خندق کا واقعہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر پڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے. اجازت لے کر گھر جاتے ہیں, بیوی سے پوچھتے ہیں میں پیارے پیغمبر کی یہ حالت دیکھ کر آیا ہوں جو مجھ سے دیکھی نہیں گئی, کیا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے ہاں, 1 سا جو, 1 سا وزن اور 1 بکری کا بچہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے کہتے ہیں کیا آپ جاؤ اور میں یہ گوشت لیوا کر جاتا ہوں اور پیارے پیغمبر کی دعوت کرتا ہوں. گوشت بنا کر دے جاتے ہیں اور پیارے پیغمبر کے پاس پہنچتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں 1 سا جو ہے اور 1 بکری, کھانا اتنا جو بنے گا, تو اس حساب سے آپ بھی چلیں اور اپنے ساتھ چند صحابہ کو بھی ساتھ لے لیں. اور آج کل کا کوئی مولوی ہوتا کہتا ہم تو پیٹ بھرنے بعد پیچھے کو دیکھ رہے ہیں. پیارے پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی, جیسے حضرت جابر نے دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام نے اعلان فرما دیا کہ او صحابہ جابر نے ہماری دعوت کی ہے. حضرت جابر سن کر پریشان تو ہوئے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے جابر گھر جا اور گھر میں جا کر یہ اطلاع دے دے کہ آٹا گوندھ کر رکھ لیں, ہنڈی پکا لیں, لیکن جب تک میں نہ آؤں ہنڈی کا ڈھکن نہ اتارنا, جب تک میں نہ آؤں روٹی پکانا شروع نہ کرنا. حضرت جابر گھر میں جاتے ہیں
اور بیوی سے سارا قصہ سناتے ہیں. میں نے تو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں گے, چند صحابہ کھا لیں گے, لیکن آپ نے تو عام صحابہ میں اعلان کر دیا اب کیا بنے گی ہے ایک کھا جاؤ. اور صحابہ کی اتنی ساری تعداد, مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کہ آپ پیٹ کر لیں گے, اس سے لگتا ہے کہ آپ کو نوالا بھی نہ ملے. تو بیوی پوچھتی ہیں عورتوں کا ایمان دیکھیں. آج ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, شاید کوئی سو بھی ہوئی, وہ بھی سنے نصیحت حاصل کریں. اس سے عام سنا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے بیان کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بیان ہوتا ہے یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن یہاں صحابیہ کا عمل بھی دیکھیں, ان کا ایمان دیکھیں. وہ بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعداد بتا دی تھی, یہ وزن یہ جو آتا ہے بتا دیا تھا. حضرت جابر نے کہا بتا تو دیا تھا. تو پھر بیوی تسلی دیتی ہے پھر آپ گھبرائیں نہیں, پھر آپ نہ گھبرائیں, اللہ بہتر کرے گا. آ کر کیا ہوا, گوشت پکا لیا گیا, آٹا گوندھا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور اپنا لعاب دہن مبارک ڈھکن اتار کر کچھ ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا لعاب دہن مبارک کچھ آٹے میں ڈال دیتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے روٹیاں پکانی شروع کی جائے. عورتوں نے روٹیاں پکانی شروع کر دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن ڈال کر روٹیاں دینی شروع کر دی. پہلے خود نہیں کھایا, صحابہ سے کتنے بھوکے ہیں, ڈبل بھوکے ہیں. پہلے خود نہیں کھایا, پہلے صحابہ کو کھلایا. یہ تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے کہ پہلے مرشد کھائے یا مریدوں کو کھلائے. تمام صحابہ کو کھلاتے گئے, صحابہ کھا کر جاتے گئے, آتے گئے, کھا کر جاتے گئے, حتیٰ کہ تمام صحابہ نے سیر ہو کر کھایا. گھر والے بھی بھوکے تھے, گھر والوں کو بھی حکم ہوا آپ بھی کھائیں. گھر والوں نے بھی کھا لیا, کھانا ابھی باقی ہے. محلے والوں نے تقسیم کر دیا گیا, کھانا ابھی باقی ہے. پوچھا گیا صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر نے بتایا کہ اس وقت 1000 صحابہ تھے. کتنے؟ 1000 صحابہ نے, اور جو گھر والے الگ, محلے والے الگ, ایک ساتھ جاؤ اور ایک بکری کا بچہ سب نے سیر ہو کر کھایا. کس کی برکت سے؟ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے. پیارے پیغمبر کا لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا. اسی لیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا, ایسی ہستی میں نے تمہیں فرمائی. پیارے پیغمبر کے کی ہر شے عظمت والی. صحیح بخاری سے مسلم میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ حکیم تھے, سب سے زیادہ بہادر تھے. سخاوت, حسن اور بہادری تینوں الگ الگ واقع صحیح بخاری سے مسلم میں ہے. سخاوت, آپ کی سخاوت بھی عظمت والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ہیں, ان کی اونٹنی ساتھ نہیں آ رہی. پیارے پیغمبر نے حضرت جابر سے پوچھا جابر کیا بات ہے, آپ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ جابر نے عرض کیا اے پیارے پیغمبر میری اونٹنی کمزور ہے, یہ چل نہیں سکتی. پیارے پیغمبر نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور برکت کی دعا کی اور اونٹنی کو مارا. وہ عصا لگنا تھا, پیارے پیغمبر کی دعا کرنا تھا. وہ اونٹنی ایسے طاقتور بن گئی جو اب سب سے آگے آگے دوڑ رہی. کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اونٹنی طاقتور بن جاتی ہے, حضرت جابر سے کہا, فرمایا اے جابر میں یہ اونٹنی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. حضرت جابر نے فرمایا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ویسے ہی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں قیمت لوں گا. اگر آج کا مرشد ہوتا کہتا ہے سبحان اللہ, آنے دیں. فرمایا نہیں میں قیمت لوں گا. قیمت کتنی؟ میں 4 دینار دوں گا. آج سودا طے ہو گیا. 4 دینار میں
حضرت جابر نے عرض کیا اے پیارے پیغمبر میری ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اے پیارے پیغمبر گھر جانے تک یہ اونٹنی میری رہے گی تاکہ میں اس سے سفر کر کے گھر تک تو پہنچ جاؤں، گھر پہنچنے کے بعد آپ کو دے دیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول۔ سفر کر کے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی لے کر پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر اونٹنی کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اونٹنی کی تعریف کرتے ہیں اور پھر حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال ان کو 4 دینار دے دو۔ 4 دینار دے دیے جاتے ہیں۔ اے بلال سودا 4 دینار میں ہوا تھا، 1 گراس سونا بھی کرنا دے دو۔ سونا بھی ہم بھی سودا کرتے ہیں، کسی سے سودا طے ہو گیا پیسے دیتے وقت بلکہ اس سے کہیں گے یار تھوڑی سی اور کم کرو، اس سے کم کروائیں گے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے، سنت ہے اس کو زیادہ دو۔ ان سنتوں میں ہمارا عمل نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اس اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے جس سے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا طریقہ ہمیں دکھلایا، 1 گراس سونا بھی دے دو۔ حضرت جابر نے وہ 4 دینار بھی لے لیے، 1 گراس سونا بھی لے لیا، لے کر جب پیٹ پھیری چلنے لگے، جب پیٹ پھیرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو بلاتے ہیں جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیارے پیغمبر کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں پیارے پیغمبر اب کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر اونٹنی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ ہے سخاوت۔ پیارے پیغمبر کی سخاوت بھی آج تک ہے کوئی ایسی سخاوت کرے؟ سخاوت کا انداز دیکھیں، سخاوت کا طریقہ دیکھیں۔ چیز خرید لی، خریدنے کے بعد چیز کی واپس کرتی، قیمت کو دے دی، قیمت سے زیادہ دے دی۔ پیارے پیغمبر کا حسن بھی عظمت والا، حسن بھی صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں چاندنی رات ہے، 14ویں کا چاند مشہور ہے، گول ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ 14ویں چاندنی رات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری والے کپڑے پہنے ہوئے تشریف فرما ہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، لیکن کیا سوچی کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ چاند کو بھی دیکھیں، پھر چاند کی طرف اوپر دیکھتا ہوں، کبھی نیچے دیکھتا ہوں، کبھی اوپر دیکھتا ہوں، کبھی نیچے دیکھتا ہوں، کبھی اوپر دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کا چہرہ انور چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر کا حسن مبارک بھی عظمت والا، اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ پیارے پیغمبر کی بہادری بھی عظمت والی، مختصراً ایک واقعہ، ورنہ بیان کر تو کافی ہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم ہے، مدینہ میں ایک روز ایک دھماکہ ہوا، ایک آواز آئی، صحابہ کرام رات کا وقت تھا، گھروں سے نکلے، جمع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے، یہ آواز آئی ہے باہر سے، چلو جمع ہو کر دیکھتے ہیں باہر کس چیز کی آواز۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا، محلے میں کہیں کوئی دھماکہ ہوا تو لوگ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے ہوا، کیا ہوا، کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو صحابہ کرام نکلتے ہیں اور جب شہر سے باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا اکیلے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے باہر کی طرف سے شہر کی طرف آ رہے ہیں، اور صحابہ سے دیکھ کے فرماتے ہیں لن تراؤ لن تراؤ لن تراؤ۔ صحابہ گھبرانے کی بات نہیں، میں گھوم کر آ گیا ہوں، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، چاہے حیران کریں۔ ایسا بہادر کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کل پہلے باڈی گارڈوں کو بھیجتے ہیں تم جا کر مرو، ہم سنتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی بہادری بھی
عظمت والی، اس لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں میرا احسان یہ تم پر ہے، یہ ہستی میں نے تمہیں دی، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی، قدر نہیں کی، ہم نے قدر نہیں کی، ہم بے قدرے ہیں، ہم ایک ہستی کو پہچانا نہیں۔ پیارے پیغمبر کی ہر چیز عظمت والی، پیارے پیغمبر کا اخلاق بھی عظمت والا، اخلاق بھی عظمت والا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پیارے پیغمبر کی خدمت کی، 10 سال پیارے پیغمبر کی خدمت کی، 10 سال میں کبھی بھی پیارے پیغمبر نے مجھے اوف تک نہیں کہا۔ یہ اخلاق آج ہم بھی اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، وہ خود دیکھ رہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اور پیارے پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ پیارے پیغمبر کا اخلاق بھی عظمت والا۔ ابھی آگے چلے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے، پوچھنے والے نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، ہمیں پیارے پیغمبر کے اخلاق کے متعلق کچھ بتلائیے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مجھ سے پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ 29واں سپارہ سورت نمبر 68 آیت نمبر 1 سے 4 سورہ نون والقلم۔ اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے نون والقلم، قسم ہے مجھے اس قلم کی جس سے لکھا جاتا ہے۔ قسم کھانے کے بعد پھر رب فرماتا ہے لوگوں، میرا پیارا پیغمبر کا اخلاق کی عظمت والا، اس کی گواہی میں نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق بھی عظمت والا، گواہی میں قرآن گواہی دے رہا۔ اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پیارے پیغمبر کی حقیقی عظمت والی۔ کون کون سی چیز گناؤں؟ پیارے پیغمبر کی امامت بھی عظمت والی، پیارے پیغمبر کی امامت بھی عظمت والی۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا صدر ہے، ملک کے اندر سے کسی عام انسان کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعوت ہے، فلاں تاریخ میرے پاس آ جا، اور آنے جانے کا جو ہے ٹکٹ بھی میں دوں گا، ٹرین سے آ جا۔ لیکن جن لوگوں کو پتا پڑے گا کہ اس کو صدر صاحب نے دعوت دی ہے، حالانکہ خصوصی ٹرین کے ذریعے جا رہا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں وہ بڑی عظمت والا انسان بن جائے گا کہ دیکھو صدر صاحب نے خصوصی طور پر اس کو دعوت دی ہے۔ لیکن اگر صدر صاحب دعوت بھی دے اور پھر تجاروں گاڑی بھی بھیج دے ڈرائیور کے ساتھ کہ اس گاڑی میں اس کو لے کے آؤ، اس کی شان اور بلند ہو جائے گی۔ دیکھو تجاروں گاڑی بھی بھیجے صدر صاحب نے، لیکن اگر صدر صاحب ہیلی کاپٹر بھیجے اور ہیلی کاپٹر میں ساتھ بلانے کے لیے اپنے کسی خاص وزیر کو بھی بھیجے اور اس کو لینے آئے، تو دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے، یہ صدر کا ایسا خاص آدمی ہے کہ بلانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا اور بلانے کے لیے خاص وزیر ساتھ آیا، اس کی عظمت اور انسانوں کے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں پیارے پیغمبر کی جب اللہ نے دعوت کی بلانے کے لیے، کس کو بھیجا؟ اپنے خاص فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سواری ایسی کا انتظام کیا۔ میرے علم کے مطابق تو اس سے پہلے کسی نے اس سواری میں سفر نہیں کیا ہوگا، نہ بعد میں ایسی سواری بھیجی جس کا قد بھی بتایا گیا تھا، اس گاڑی میں ہے، جس کا رنگ بھی بتایا گیا، جس کی اسپیڈ بھی بتائی گئی، اتنی اسپیڈ ہیلی کاپٹر اور جہاز کی بھی نہیں ہے۔ قد کتنا ہے؟ گڈھے سے بڑی، گھوڑے سے چھوٹی، رنگ کی سفید، یہ سواری ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نہ گدھا نہ گھوڑا، کیا نام ہے؟ براق۔ نام بھی الگ،
اور اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے خود فرمایا اس کی اسپیڈ یہ ہے کہ اس کا ایک قدم جہاں تک نظر جاتی ہے ایک قدم نظر تک جاتا ہے، اور پھر اس قدم سے آگے جہاں نظر جاتی ہے دوسرا قدم وہاں جاتا ہے۔ تو اس سواری میں سوار کیا اور رب کی طرف لے کر چل دیے بیت اللہ سے۔ جاتے ہیں، پہلے بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، بیت المقدس میں جب پہنچتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہاں پر استقبال کے لیے رب کائنات نے جیسے صدر صاحب استقبال کے لیے تمام وزیروں کو جمع کر لے، تمام فوج کو جمع کر لے، رب کائنات نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر لیا استقبال کے لیے۔ آج خاص میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی عظمت بتانا مقصود تھا کہ اتنی عظمت کے مالک ہیں تمام انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے بیت المقدس میں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر وہاں پہنچتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، مصلی خالی ہے، مصلی پہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جاتا ہے، تمام نبیوں کی امامت کرواتے ہیں۔ کون؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت بتانا مقصود ہے، پیارے پیغمبر کی امامت بھی عظمت ہے۔ آدم علیہ السلام مقتدی، پیارے پیغمبر امام، نوح علیہ السلام مقتدی، پیارے پیغمبر امام، ابراہیم علیہ السلام مقتدی، پیارے پیغمبر امام، اسماعیل علیہ السلام مقتدی، پیارے پیغمبر امام، یعقوب علیہ السلام مقتدی، یوسف علیہ السلام مقتدی، موسیٰ علیہ السلام مقتدی، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، پیارے پیغمبر امام۔ لقب ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کی امامت کی عظمت والی، اس لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے احسان کیا۔ یہیں پر عظمت پوری نہیں ہوئی، عظمت اور بتانا ہے، یہ تو ابھی زمین پر ہے، میرے پیارے محبوب کی عظمت اور اوپر ہے۔ اے جبریل اس کو اور اوپر لے کر آؤ۔ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اندر جاتے ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں استقبال کے لیے، آدم علیہ السلام سے محفل ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد رب کائنات نے عظمت بتانی ہے، اس کی عظمت اور اوپر ہے، ان کو اور اوپر لے جاؤ۔ دوسرے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں وہاں پر موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اس کو اور اوپر لے کر آؤ، ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ تیسرے آسمان سے پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا نہیں، ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا نہیں، ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ چوتھے آسمان، پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، فرمایا نہیں، ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ان کی عظمت اور اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لے جایا جاتا ہے، ابھی نہیں، ان کی منزل اور اوپر ہے، عظمت اور اوپر ہے۔ اللہ اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام نیچے ہیں، ان کی بتانا عظمت مقصود ہے۔ ایسی عظمت والے پیارے پیغمبر کہ سب سے اوپر بلا کر رب نے ان سے ملاقات کی، ان کی مہمان نوازی کی، اور ہمارے لیے 50 نمازیں ہیں۔ تو یہاں پر نماز کا میں وقت بھی کم ہے، بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، عظمت بیان کرنی ہے۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آتے ہیں، جیسے یہاں پر صدر سے واپس آیا ملاقات کر کے اور کہا کہ میں ہیلی کاپٹر میں گیا تھا، صدر صاحب نے مجھ سے محفل کی، میری دعوت کی، بڑے بڑے وزیر میرے پاس آئے، بتاتا ہے نا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین پر واپس پہنچے، بیت اللہ میں پہنچے، وہاں پر یہ بتانا شروع کیا، ابو لہب سے کہنا شروع کیا، ابو جہل سے بتانا شروع کیا، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ پہلے اکیلے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لوگوں کو جمع کروں جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں ان کے سامنے بھی کریں گے، نیت تو پیارے پیغمبر نے بتایا ہاں میں سچا ہوں، کہوں گا کہ میں رات و رات یہاں سے وہاں گیا، بیت المقدس گیا، اللہ کے پاس گیا، ساتوں آسمان گھومے، جنت کی سیر کی، تو ابو جہل نے سب کو جمع کر دیا، آوازیں دی، سب جمع ہو گئے، سب جب جمع ہو گئے اور پھر ابو جہل کہتے ہیں اب بتائیں وہ بات، تو پیارے پیغمبر نے وہ بات بتانا شروع کی، جب ساری بات بتا دی تو پھر مذاق اڑانے لگے۔ کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یہاں سے جب جاتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کبھی گئے بھی نہیں، ہمارے سامنے جوان ہوئے ہیں، بڑے ہیں، لیکن جب ہم کبھی جاتے ہیں بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، تیز سواریاں لیتے ہیں، ان کو دوڑاتے ہیں، پھر بھی ہم 1 مہینے میں وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے واپسی سفر بھی 1 مہینے میں ہوتا ہے ہمارا، 2 مہینے کا تو سفر ہے، باقی وہاں رہنے کے دن الگ، یہ 2 مہینے کا سفر، یہ شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور واپس بھی آ گیا، کیسا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑانے لگے۔ پھر کہتے کہ اچھا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ کہ ان کا تو دیکھا ہوا تھا تم مقدس میں جاتے تھے سجاد کافر لے کر، تو پوچھنے لگے بتاؤ اگر آپ گئے تھے تو بیت المقدس میں فلاں چیز کیا ہے، فلاں کیا ہے، کچھ چیزیں تو آپ نے بتلا دی۔ اب یہاں پر آپ اجتماع کے لیے آئے ہیں، کیا آپ یہاں پر گنو گے کتنے ہیں؟ کسی نے گنے ہوں گے؟ نہیں گنے ہوں گے۔ اگر کوئی جانے کے بعد آپ سے پوچھے کہ مرکز میں ستون کتنے ہیں تو آپ بتا سکو گے؟ نہیں، آپ آئے ہیں اجتماع میں، جو باتیں سنی ہیں وہی بتائیں گے۔ تو مقصد کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت ہی پیش نہیں کہ مجھے یہ چیزیں پوچھیں گے۔ آخر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتا دی لیکن کچھ چیزیں نہ بتا سکے۔ جب نہ بتا سکے تو وہ مذاق اڑانے لگے، جب وہ مذاق اڑانے لگے رب کائنات کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ میرے پیغمبر کا مذاق اڑایا جائے، رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے، بیت المقدس کو پیارے پیغمبر کے سامنے کر دیا جاتا ہے، اے میرے پیارے محبوب گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ جو پوچھتے ہیں دیش سے بتاتا جا، وہ دشمن، وہ کافر، وہ مشرک جو سوال کرتے ہیں پیارے پیغمبر دیکھ دیکھ کے سب کو بتاتے جاتے ہیں، آخر سب جواب لاجواب ہو گئے۔ جب سب چیزیں جواب مل رہی ہیں لاجواب ہو گئے، اور پھر کیا کہا؟ مانا پھر بھی نہیں، کہنے لگے جادو، پھر بھی کہنے لگے جادو کے ذریعے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ پھر ان کی گواہی میں رب کائنات نے سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کی شروعات کی، آیتیں نازل فرما کر گواہی دینے قیامت تک کے لیے، اور کافروں، اعتراض کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں، یہ مہینے کا سفر تمہارے لیے ہے، یہ 2 مہینے کا سفر تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری کمزوریاں ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اللہ یہ تمہاری کمزوریوں سے پاک ہوں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، میں اپنے محبوب کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس لے گیا ہوں، میں نے سیر کرائی ہے، میں نے ملا ہوں، گفتگو کی ہے، آسمانوں کی سیر کرائی ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں۔ آسمان پر اللہ نے گواہی دی اور زمین پر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی۔ زمین پر تمام لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب کا مذاق نہ اڑاؤ، میرا محبوب جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی دن سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ صدیق کے معنی ہے وہ حقیق جس سے کبھی جھوٹ بولنے کی تصور ہی نہ کر سکو، جس سے جھوٹ ثابت ہی نہ ہو، ہمیشہ سچ بولنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کو پیارے پیغمبر نے صدیق کا لقب دیا اور وہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر کی امامت بھی عظمت والی۔ واقعی